بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 18ویں رات کے قصے کے ساتھ اسما تیمور حاضر خدمت ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جب 18ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے شہریار بادشاہ سے کہا کہ لڑکی نے کہا کہ میں نہایت خوبی سے جوان کو اپنی طرف مائل کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے اقرار کر لیا اور میں اس رات اسی کے ساتھ رہی۔ جب سویرا ہوا تو ہم اٹھے اور خزانوں میں گئے اور ہلکی اور قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لیں اور قلعے سے اتر کر شہر میں آئے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ غلام اور ناخدا ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ان کی نظر ہم پر پڑی تو وہ خوش ہو گئے۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کیا اور اس جوان کا قصہ اور شہر پر خدا کے قہر نازل ہونے کا سبب شروع سے آخر تک سنا ڈالا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے، لیکن جب میری دونوں بہنوں ان کتیوں نے مجھے اور میرے ساتھ اس جوان کو دیکھا تو میرے اوپر حسد کرنے لگیں اور طیش میں آ گئیں اور پوشیدہ مکر و فریب کرنے لگیں۔ اب ہم خوش کشتی میں سوار ہوئے اور اپنی کمائی پر خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس جوان کی تھی۔ اب ہم ہوا کا انتظار کرنے لگے اور جو ہی موافق ہوا چلی ہم نے بادبان کھول دیے اور روانہ ہو گئے۔ میری دونوں بہنیں ساتھ تو تھیں اور ہم نے بات چیت شروع کر دی تو ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ بہن اس خوبصورت جوان کا تو کیا کرے گی؟ میں نے جواب دیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان سے شادی کروں گی۔ پھر میں نے اس جوان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے آقا، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، بشرطیہ کہ تو مخالفت نہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے وطن بغداد میں پہنچیں تو میں حرم کی رسم کے موافق اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں پیش کروں اور آپ میرے شوہر ہوں، میں آپ کی بیوی ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ میں نے اپنی بہنوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میرے لیے یہ جوان کافی ہے اور جس نے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ان کی ملکیت رہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ تو نے کیا ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں میری طرف سے پوشیدہ کھوٹ رہی۔ ہوا موافق تھی اور ہماری کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ ہم مخدوش سمندر سے نکل کر امن و امان میں پہنچے اور کچھ دنوں کے بعد بصرے کے قریب آئے اور اس کی شہر پناہ چمکتی ہوئی دکھائی دی اور ہم سو گئے تو میری بہنیں اٹھیں اور مجھے بستر سمیت لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہی حرکت انہوں نے جوان کے ساتھ بھی کی اور چونکہ اس جوان کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ ڈوب گیا اور خدا نے اسے شہادت کا درجہ عطا کیا۔ کاش کہ میں بھی اس کے ساتھ ڈوب گئی ہوتی، لیکن خدا نے میری تقدیر میں سلامتی لکھی تھی اور میں بچ گئی۔ جب میں سمندر میں پڑی ہوئی تھی تو خدا نے میرے لیے لکڑی کا تختہ بھیج دیا اور میں اس پر چڑھ گئی اور لہروں نے مار کر مجھے ایک جزیرے کے کنارے پھینک دیا۔ باقی رات میں نے جزیرے پر ادھر ادھر چلتے گزار دی۔ جب سویرا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جزیرے کے پاس سے انسان کے قدم کے برابر چوڑا راستہ خشکی کو جاتا ہے۔ چونکہ سورج نکل چکا تھا میں نے اپنے کپڑے دھوپ میں سکھائے اور جزیرے کے کچھ پھل کھا لیے اور پانی پیا اور چل کھڑی ہوئی۔ جب میں چلتے چلتے خشکی کے قریب پہنچی اور مجھ میں اور شہر میں دوپہر کی راہ باقی رہی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کھجور کے درخت کے اتنا موٹا سانپ میری طرف بھاگتا چلا آتا ہے
اور میں نے دیکھا کہ وہ دائیں بائیں گھومتا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے قریب پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی زبان بالشت بھر لٹکی ہوئی ہے اور وہ مٹی اڑاتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک اژدھا لگا ہوا تھا جو اس پر حملہ آور تھا، اور وہ لمبا اور پتلا تھا اور لمبائی میں نیزے کے برابر تھا۔ اسی اژدھے سے وہ سانپ بھاگ رہا تھا۔ وہ داہنے بائیں پھرتا جاتا تھا کیونکہ اژدھے نے اس کی دم پکڑ لی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دوڑنے کی وجہ سے اس کی زبان لٹک پڑی تھی۔ مجھے اس سانپ پر ترس آیا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اژدھے کے سر پر دے مارا اور وہ فوراً مر گیا۔ اب سانپ نے 2 بازو کھولے اور ہوا میں اڑ گیا اور میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں بیٹھ کر اس پر تعجب کرنے لگی اور میں تھکی ہوئی تو تھی ہی، مجھے نیند آ گئی اور میں اپنی جگہ پر سو گئی۔ جب میں 1 پہر کے بعد اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ 2 کتیاں ہیں اور وہ میرے پاؤں دبا رہی ہے۔ مجھے اس سے شرم آئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ بہن تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کتنی جلد تو مجھے بھول گئی نا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تو نے بھلائی کی ہے اور نیکی کا بیج بویا ہے اور میرے دشمن کو تو نے قتل کر ڈالا ہے۔ میں وہی ہوں جسے تو نے اژدھے سے بچایا تھا۔ میں جینیا ہوں اور وہ اژدھا جن تھا اور میرا دشمن بھی تھا۔ بغیر تیرے میری تو جان نہیں چھٹنی تھی۔ جب تیری وجہ سے مجھے نجات ملی تو میں ہوا میں اڑ گئی، کشتی پر پہنچی جس میں تیری بہنوں نے تجھے پھینک دیا تھا، اور جو کچھ اس کشتی میں تھا میں نے تیرے مکان میں منتقل کر دیا۔ کشتی کو ڈبو دیا اور تیری بہنوں کو کالی کتیاں بنا دیا، کیونکہ جو کچھ تیرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا وہ سب مجھے معلوم تھا۔ جوان تو ڈوب چکا، یہ کہہ کے وہ مجھے اور دونوں کتیوں کو اٹھا کر لے گئی اور میرے مکان کی چھت پر ڈال دیا۔ میں نے دیکھا کہ جو کچھ مال کشتی کے اندر تھا وہ سب مکان کے بیچ میں پڑا ہوا ہے اور اس میں سے ذرا سا بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس کے بعد سانپ نے مجھ سے کہا کہ تجھے ہمارے سردار سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نقش کی قسم، اگر تو ان میں سے ہر ایک کو روز 300 کوڑے نہ مارے گی تو میں آ کر تجھے بھی انہی کی طرح کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم، اسی لیے اے امیر المومنین میں برابر انہیں اسی قدر کوڑے مارتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان پر طرز بھی کھاتی ہوں، اور انہیں بخوبی معلوم ہے ان کے بارے میں میری کوئی خطا نہیں اور وہ میرا عذر قبول کرتی ہیں۔ یہ ہے میرا قصہ اور میری حکایت۔ راوی کہتا ہے خلیفہ کو اس بات پر سخت تعجب ہوا اور دوسری لڑکی سے کہنے لگا کہ تیرے جسم پر جو مار کے نشان ہیں ان کا کیا سبب ہے؟ پیارے دوستو، 18ویں رات کا قصہ تو یہیں تک تھا۔ آگے 18ویں ہی رات میں دوسری لڑکی کی کہانی بھی سنائی گئی، کیونکہ خلیفہ سننا چاہتا تھا کہ دوسری لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس کہانی کو یہاں ختم کر رہی ہوں، لیکن میں کل دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس کہانی کا دوسرا حصہ لے کر، دوسری لڑکی کی کہانی لے کر۔ اور ہاں، آپ میری کہانیاں سنتے رہیے، کیونکہ اگر آپ میری کہانی نہیں سنیں گے تو میں یہ کہانیاں کسے سناؤں گی؟ اجازت دیجیے عصمت تیمور کو۔ السلام علیکم۔